جادو کیا ہے؟ جادو اس کے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. ان الفاظ کو تعویذات کی صورت میں، ان الفاظ کو وظائف کی صورت میں، ان الفاظ کو چلوں کی صورت میں، ان الفاظ کو مختلف انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جب وہ انسان وہ جادوئی الفاظ بولتا ہے، وہ باقاعدہ ان میں تاثیر پیدا کی جاتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے وہ تاثیر پیدا کی جاتی ہے. اور جادو اسلام میں منع ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو تباہ کن امر ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جادو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جادو کرنا حرام ہے، جادو کروانا حرام ہے. اور جادوگر کے لیے حکومت کے لیے جادوگر حکومت کے اوپر فرض ہے کہ حکومت اس کا سر قلم کر دے، کیونکہ وہ ملت کے لیے نقصان دہ ہے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے، قوم کے لیے نقصان دہ ہے. تو لہٰذا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے وظائف کر کے، عملیات کر کے، خاص قسم کے ماحول میں رہ کر، اور ان کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں. یہ ناپاکی کی طرف مائل لوگ ہوتے ہیں. یہ وضو کے قریب نہیں جاتے، یہ غسل کے قریب نہیں جاتے، یہ تلاوت اور نماز کے قریب نہیں جاتے، یہ نوافل کے قریب نہیں جاتے، یہ ذکر اذکار کے قریب نہیں جاتے. اور کالا جادو کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کرتے ہیں، یہ شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. بے شک یہ نام کے مسلمان ہوں، اور یہ وہاں پر پھر بیٹھ کر اس طرح کے عملیات کریں گے اور طرح طرح کے وظائف کریں گے، طرح طرح کے چلے کاٹیں گے، اور یہ سارا کچھ کر کے پھر یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پھر ان کے نقصانات کا دائرہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. جادو کا دائرہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. بعض اوقات ایک فرد کو نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات ایک پورے گھر کو نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات ایک پورے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات ایک پورے ادارے کو نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات ایک پوری پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات ایک پورے ملک پہ بھی جادو کر دیا جاتا ہے. اتنی خطرناک حد تک یہ معاملات ہوتے ہیں. اور آج کل یہ جادو کے معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ تو کفار میں ہے. اس میں ہندو لوگ ہوتے ہیں، یہودی لوگ ہوتے ہیں، عیسائی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن اب نام نہاد مسلمان جو اپنا ایمان فروخت کر چکے ہیں، ایمان کا خاتمہ کر چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس کام میں مبتلا ہیں. وہ باقاعدہ ان سے جا کر اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں، اور ان کا مقصد وقتی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ نہ کچھ نفع کی چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جادو کا نفع بھی حرام ہے. جادو کا نفع بھی حرام ہے، اور جادو کا نقصان تو ویسے بھی نقصان ہے. قرآن پاک کے اندر بھی جادو کا ذکر آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی جادو کا ذکر آتا ہے. اور اس کے علاوہ صدیوں سے یہ جادو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب بعض آج کل کے نام نہاد دانشور لوگ، نام نہاد پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں یہ جادو کی باتیں یہ تو غیر حقیقی باتیں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بالکل یعنی ان لوگوں کی کمزور سوچ ہے، بلکہ غلط سوچ ہے. جادو موجود ہے، اور جب جادو ہوتا ہے تو اس جادو کے سے انسان، ایک ٹھیک ٹھاک انسان بیمار ہو جاتا ہے. انسان کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. رات کو وہ جب سوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، ساری رات جاگتا رہتا ہے. اس طرح کی اس کے اندر جو ہے نا علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا تندرست اور توانا بندہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اس کو اپنے اندر جو ہے نا چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. وہ سڑک کراس نہیں کر سکتا، وہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے سینے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو مرضی علاج کر لے، سارے ڈاکٹروں کو دکھا لے، حکیموں کو دکھا لے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. سارے حکیم وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، سارے ڈاکٹر وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، ان کی دوائیاں وہاں پر فیل ہو جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اگر وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو ایکسرسائز کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی خوراک وہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اور بعض اوقات تو ایسے سخت ترین قسم کے جادو بھی ہیں کہ یہ عام جو وظائف ہیں وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتے. یعنی آدمی وظائف پڑھے گا لیکن اس کو کوئی اس سے خاص فائدہ نہیں ہوگا.
بلکہ وہ جو ہے جتنا، بلکہ وہ جب وظیفہ پڑھے گا تو اس کو دباؤ محسوس ہوگا، اس کو گھٹن محسوس ہوگی، اس کو بوجھ محسوس ہوگا، اس کو اپنی زبان رکتی ہوئی محسوس ہوگی، وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی ایک سچویشن بن جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مریض جو ہیں نا وہ ہمارے اسی معاشرے میں ہمارے آس پاس اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ تشخیص کرنا ایک اہم چیز ہے، تشخیص ماہرین کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے جادو ہو گیا ہے، حالانکہ ہوتا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات بندے کو کوئی بیماری ہوتی ہے، بے شک وہ بیماری ٹریس نہیں ہو رہی ہوتی، تشخیص نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ تو جادو کو باقاعدہ تشخیص کرنا پڑتا ہے، اس کے باقاعدہ علامات ہوتی ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ مختلف، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا مختلف علامات سے کہ اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر بندے کو اپنے اس جادو کے علاج کی طرف آنا چاہیے، ورنہ کئی بندے وہ اس کو عام بیماری سمجھ کر پھرتے رہتے ہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل جو ہے نا بیڈ پہ آ جاتے ہیں، بیماری کی چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرواتے، اور اگر وہ علاج کرواتے بھی ہیں تو پھر بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو جادوگر انہیں مزید تباہ کرتے ہیں، وہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں وہ انہیں مزید تباہ کرتے ہیں۔ تو جادو کے علاج کے لیے یہ ایک بڑا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جناب اگر جادو کا علاج کرنا ہے نا تو پھر کہتے ہیں جی کالے کو کالا کاٹتا ہے، یہ ایک جملہ بنا رکھے، کالے کو کالا کاٹتا ہے۔ تو کیا کریں گے جناب، چلے جائیں گے اور وہ جادوگر جو ہے نا انہیں نقصان پہنچائے گا، اور ان کے پیسے بھی برباد کرے گا، صحت بھی برباد کرے گا، وقت بھی برباد کرے گا، اور اس کے ساتھ انہیں مزید نقصان پہنچائے گا۔ تو علاج اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے نا وہ جادوگروں کے پاس جائے، یا ہندوؤں کے پاس جائے، یا بدعقیدہ لوگوں کے پاس جائے، یا ایسے جادوگر جن کے اخباروں میں اشتہار آئے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں کے اوپر ان کی باقاعدہ چاکنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب آپ آ جائیں، فلاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس طرح کر کے وہ بندے کو در حقیقت مزید خراب کر رہے ہوتے ہیں، تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح علاج کی اگر بات کرتے ہیں جادو کے حوالے سے تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے آگاہ کرتے ہیں۔